السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ منی مینجمنٹ فاریکس میں اتنی ہی ضروری ہے جتنے ایک شخص کے اندر دل ضروری ہے۔ فاریکس کے اندر منی مینجمنٹ بیسکس میں سے سب سے زیادہ اہم ہے، اور اگر یہ بات کہوں تو شاید دنیا کا کوئی بھی شخص میری اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرے گا کہ فاریکس کے اندر منی مینجمنٹ، اگر ایک شخص پہلے دن اس کو فاریکس کی بیسکس کی بھی سمجھ نہیں ہے، وہ پہلے دن سے ہی منی مینجمنٹ کے تحت کام کرے، وہ شخص نقصان میں تو ضرور جائے گا۔ اس کو اور بھی منی مینجمنٹ کے علاوہ کافی چیزیں ہیں، لیکن کافی حد تک وہ مارکیٹ کو سمجھے گا بھی صحیح، اور اگر اس نے ساتھ پرافٹ وڈرا کروایا، آئی تھنک وہ شخص کبھی بھی لاس کے اندر جائے گا تو ضرور، لیکن اس کی چانس پرافٹ میں آنے کے زیادہ ہے۔ فاریکس میں یہ بھی بات نہیں ہے کہ منی مینجمنٹ اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو آپ سب کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ مارکیٹ کے اندر آپ کی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن کے ہر چیز کو آپ نے فالو کرنا ہے، لیکن منی مینجمنٹ اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ منی مینجمنٹ کے علاوہ آپ کی کوئی بھی اسٹریٹجی، آپ کا کوئی بھی پلان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ منی مینجمنٹ سب سے مشکل کام کسی بھی اسٹریٹجی میں منی مینجمنٹ کیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، سب لوگوں کو پتا ہے کہ ایک انڈیکیٹر ہے، موونگ ایوریج انڈیکیٹر ہے۔ موونگ ایوریج انڈیکیٹر کے اوپر ہم نے کیسے کام کرنا ہے، بولنجر بینڈ انڈیکیٹر ہے، آر بی آئی انڈیکیٹر ہے، اس کے اوپر ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ یہ ایک اور انڈیکیٹر تنین پیوٹ پوائنٹ کے نام سے، تنین نان ریپیٹ انڈیکیٹر کے نام سے ہے۔ تو اس کے اندر بچے کو پتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اوپر سے ریڈ کلر کا سگنل آئے، مارکیٹ ڈاؤن آئے گی، اور اگر ہمارے پاس سگنل ریڈ کلر کی جگہ پہ ہمارے پاس سگنل یہ بلیو کلر کا آئے تو اس سے ہمارا مارکیٹ اپ جائے گی، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکتے بیکاز ہمارے پاس اگر منی مینجمنٹ نہیں ہے۔ اور مارکیٹ کے اندر جو میں نے کچھ دیکھا ہے آج تک، اور سب سے مشکل کام اپنے آپ کو اپنی منی مینجمنٹ پہ کنٹرول کرنا ہے۔ آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو 8 پوائنٹس پہ بات کر لوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے 8 فاریکس منی مینجمنٹ کی ٹپس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ کوشش کریں کاپی لیں، پینسل لیں اور لکھ لیں، اور ان کو ڈیلی دیکھا کریں۔ 5 دن، 7 دن، 10 دن لکھیں گے، آپ کے ذہن کے اندر یہ چیز بیٹھ جائے گی۔ اور اگر آپ منی مینجمنٹ پہ کام نہیں کریں گے، دنیا کا کوئی بھی سسٹم ہے وہ سسٹم آپ کا فیل ہو جائے گا۔ تو منی مینجمنٹ کے حوالے سے سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے سٹاپ لاس لازمی یوز کرنا ہے۔ اگر سٹاپ لاس یوز نہیں کریں گے، آئی تھنک منی مینجمنٹ کے حوالے سے آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے پروفٹ کمانا۔ سب سے پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ نے سٹاپ لاس لازمی یوز کرنا ہے۔ اور دوسری چیز آپ کے لیے یہ تھوڑی سی مشکل سے آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے اپنے نقصان کو کم کر کے پرافٹ کو زیادہ کرنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ مارکیٹ نقصان میں جائے تو جلدی کلوز کریں۔ اپنے آئیڈیاز کو اتنا سٹرانگ بنا لینا ہے، اپنے اسٹریٹجی کو، اپنے پلان کو، کہ مارکیٹ اگر آپ کی سوچ سے پھر جائے، آپ کے انڈیکیٹر سے پھر جائے، جس سمت میں آپ کا مارکیٹ کا تعین کر رہے ہیں اس سمت میں مارکیٹ نہ جائے، تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سٹاپ لاس ٹائٹ لگانا ہے اور ٹیک پرافٹ زیادہ لگانا ہے۔ دوسری چیز میں نے بول دی۔ تیسری چیز کہ آپ لوگوں نے ٹریلنگ سٹاپ لازمی یوز کرنا ہے۔ ٹریلنگ سٹاپ آپ کی منی مینجمنٹ کو سب سے زیادہ پاور دیتی ہے۔ لالچ، چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس لالچ آ گیا کہ لالچ کے اندر آپ نے کام نہیں کرنا۔ ایک لالچی ایک لانتی ایکول ہوتے ہیں، میرے ایک دوست کہتے ہیں کہ ایک لالچی اور لانتی برابر ہوتے ہیں، اور شاید اس چیز کی آپ کو سمجھ آ جائے۔ زیادہ لالچ آپ کو مارکیٹ میں آپ کی منی مینجمنٹ سے ہٹا دے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگا کہ آپ نے جو رسک ریوارڈ ہے وہ 1.1 لینا ہے۔ میرے اکثر دوست کہتے ہیں کہ سٹاپ لاس لگا لیتے ہیں، 20 پپ کا ٹی پی لگا لیتے ہیں، 5 پپ کا۔ یہ نہیں کرنا۔ کم سے کم اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ نے 10 پپ ٹی پی، 10 پپ ایس ایل لگائیں، اور اگر آپ کے پاس آپ کا پلان ٹھیک ہے تو 10 پپ ایس ایل کے ساتھ 20 پپ ٹی پی لگائیں۔ لیکن کم سے کم جو ہماری چیز ہے وہ چیز ہے کہ آپ جو اپنا رسک ریوارڈ ہے وہ 1:1 کا رکھ لیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آئے گا کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں آپ کتنا لاس لے سکتے ہیں۔
اگر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے آپ لوگ لاس کے اندر رہیں گے. آپ لوگ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ لوگ کتنا لاس لے سکتے ہیں, اور اگر آپ یہ اس چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے, پریشان ہوں گے, آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی نقصان کی بات ہوگی. اور منی مینجمنٹ میں سب سے اہم جو ٹپ ہے آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ اپنے نقصان کا فیصلہ کر لیں, کتنا نقصان لے سکتے ہیں. اور میں نے آج سے پچھلے ٹیٹوریلز میں کئی بار بولا ہے کہ آپ اکثر جو ٹریڈر ہوتے ہیں وہ ٹریڈر پرافٹ کا سوچتے ہیں, نقصان کا نہیں سوچتے, اور آپ نے نقصان کا سوچ کر پرافٹ کا سوچنا ہے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس پہ آپ لوگوں نے کام کر. اور آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر آخری چیز 8ویں ٹپس یہ ہے کہ آپ کو مارکیٹ کے اندر جب تک موقع نہیں ملتا, 10 دن موقع نہیں ملتا, ٹریڈ نہیں لینی. آپ کو 2 دن موقع نہیں ملتا, ٹریڈ نہیں لینی. مارکیٹ میں سے موقع ڈھونڈنا ہے, اپنے آپ کو ٹائم مارکیٹ میں نہیں دیکھنا. اکثر لوگ کہتے ہیں, اور سب سے بیوقوف, سب سے پاگل, سب سے جاہل, سب سے بھولے, سب سے سادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یار شام 5 بجے میں فارغ ہوں گا, 5 بجے سے لے کر 5 بجے تک 5:15 پہ میں ٹریڈ کروں گا. یہ چیز غلط ہے. اور دوسری طرف سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مارکیٹ کے اندر جب سگنل بنے گا, 8 بجے ملے گا, 9 بجے ملے گا, اس ٹائم کے اوپر میں ٹریڈ لگاؤں گا. اب اس جگہ کے اوپر 2 سوچیں. ایک یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر میں ایک انڈیکیٹر کی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ایک آئیڈیا یہ ہے کہ جس ٹائم کے اوپر بھی یہ سگنل بنے گا ہم ٹریڈ لگا لیں گے. دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ میں نے جس دن ٹائم ملا, جس ٹائم ملا اس ٹائم سگنل ہوا نہ ہوا میں نے ٹریڈ لگا لیں گے. تو یہ 8 ٹپس ہیں جو آج کے اس ٹیوٹوریل کے اندر میں نے دی ہیں. آخر میں ایک بار آپ لوگوں کو اس کا خلاصہ بتا کر پھر اجازت چاہوں گا. سٹاپ لاس لازمی لگانا ہے, سٹاپ لاس کم لینا ہے, اور ٹیک پروفٹ زیادہ لگانا ہے. لاس میں ٹریڈ جائے جلدی کلوز لے کرنی ہے, پروفٹ میں جائے سلو کلوز کرنی ہے. مارکیٹ سے اوور نہیں ہونا, ڈیسائیڈ کر لیں کتنا لاس لے سکتے ہیں. رسک ریوارڈ 1 to 1 ہونا چاہیے. کیلکولیشن از ویری امپارٹنٹ. آپ کا پروفٹ, آپ کے لاس آپ کیلکولیٹ کر کے رکھیں. آپ کی کیلکولیشن, آئی تھنک یہ چیز مجھ سے رہ گئی تھی, کیلکولیشن کے علاوہ آپ کے کام نہیں ہوگا. کیلکولیشن لازمی کریں اور اس کے ساتھ ٹریڈ کریں. لالچ بری بلا ہے, اس میں صرف ایک چیز کہوں گا, اور ٹریلنگ سٹاپ از بیٹر. یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ فاریکس میں لانگ ٹرم کے لیے رہنا چاہتے ہیں. آج بس اتنا ہی. کوئی سوال بنتا ہے پوچھ سکتے ہیں. دعاؤں میں لازمی یاد رکھنا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.